السلام علیکم. یوٹیوب چینل احمد سہیب پر خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج کی جو میری موثر شخصیت جناب احمد حسن علوی صاحب ہیں, اور ناظرین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک سیکشن شروع کیا ہوا ہے, ان سے معلومات بھی لے رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ آپ کو ناظرین جیسے پتہ ہے, ان کی پہلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سی مین, سیلرز, کیپٹن اپنی تمام اس طرح کی ڈیوٹیز کے اندر اپنے عہدوں کے اوپر یہ کام کر چکے ہیں, اور یہ اوورال سارے سی کو بھی جانتے ہیں. تو اس معاملے پہ میں ان سے آج بات کرنا چاہ رہا تھا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے ناظرین کے سوئس کینال کا جو معاملہ بنا ہوا ہے, تو وہ شپ کس طرح وہ اسٹرک آؤٹ ہو گیا, اور اس کو ایسے ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. آخر 2 لاکھ ٹن وزن تھا اس کے اوپر. تو اتنی کون سی ہوا چلی کہ جناب اس نے چلتے ایک جہاز کو جناب اس نے سائڈ پہ کر کے باقیوں کے لیے رستہ روک دیا. تو ان کے متعلق میرا تھا کہ آج ان سے معلومات لیتے ہیں. جی سر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت جناب؟ کیسے ہیں جی سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل اللہ کا احسان. سر کیا یہ معاملہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کی سب سے پہلے تو ہسٹریز ہمیں بتا دیں سوئس کینال کی, یہ آخر ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے جب ہم سوئس کینال کی بات کرتے ہیں, سوئس کینال بنی تو 1859 میں تھی. صحیح. 1859 میں غالباً اپریل کا مہینہ تھا جس میں اس کو بنایا گیا تھا. سلطنت عثمانیہ کے تحت اس کو خلافت عثمانیہ والوں نے اس کی تعمیر کرائی تھی. صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب مصر پہ قبضہ ہوا, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پہ قبضہ کیا, تو چونکہ مصر پر اس سے پہلے بازنطینی رومی لوگ حکومت کر رہے تھے. صحیح. جو اس قبضے کے وقت این ٹائم پہ ان کا جہاز جو ہے وہ لنگر انداز تھا یہاں پہ اسکندریہ میں. الیگزینڈریا جو ان کی ایک پورٹ ہے, وہ اس وقت ان کا کیپٹل تھا. ابھی تو کیپٹل کائرو ہے, لیکن اس وقت کیپٹل کا جو ہے وہ یہ تھا اسکندریہ. صحیح. تو اسکندریہ سے وہ پورا جہاز جو ہے وہ لے کے چلے گئے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا, تو اس وقت انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کاش کہ ایسی ایک نہر ہو جو یہاں سے پورٹ سعید سے لیتی ہوئی الیگزینڈریا تک اور یہ سارے علاقے کو کور کرتی ہوئی, یعنی ریڈ سی کو, بحر احمر کو جو ہے وہ میڈیٹرین سی کے ساتھ ہم ٹچ کر دیں. صحیح. لیکن یہ ایک ان کا خواب تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد آنے والے خلفاء نے یا حکومتوں نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی. صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے انہوں نے بحری لشکر کے اوپر توجہ دی, اور جو استنبول کے اوپر بحری حملے ہوئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے آئی لینڈ تھے, جزیرے تھے جن پہ لوگ آباد تھے, اور باقاعدہ اس یعنی جہازوں کے اندر حفاظ کرام کی بھی جماعت ہوتی تھی, اور مبلغین کی بھی. وہ ان جزیروں پہ اترے, وہ ان لوگوں کو دین سکھاتے تھے, تعلیم دیتے تھے. اسی طرح جو یہ انڈونیشیا اور یہ تمام جزائر جو ہیں جن کو جزائر شرق الہند کہا جاتا ہے, یہ ویسٹ انڈیز کا نہ, اس کا انڈونیشیا کا اصل نام جزائر ایسٹ انڈیز ہے. تو یہ علاقے پھر اس طریقے سے قبضہ ہوئے. لیکن صحیح معنوں اس کی جو بنیاد ہے وہ مہینہ تو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, لیکن 1859 میں یعنی 1859 میں اس کی تعمیر کی گئی. غالباً اپریل میں. جی اپریل ہوگا میرا خیال ہے, ہاں اپریل میں ہی, شاید اپریل یا اکتوبر تھا. تو اپریل میں اس کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کی انیشل پورٹ جو ہے وہ پورٹ سعید تھی. یعنی پورٹ سعید سے شروع ہو کے اس کو جو ہے وہ میڈیٹرین سی کی طرف لے جایا گیا. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ کینال تھی. تو یعنی انسان کی بنائی ہوئی ایسی کینال جس کے اندر جہاز رانی ہو سکے. تقریباً 120 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے, 120 کے لگ بھگ, اور آئی تھنک سو 77 یا 78 میٹر اس کی جو ہے وہ وڈتھ رکھی گئی تھی, چوڑائی. اور جو اس کا ڈرافٹ تھا وہ 20 میٹر گہرائی. ڈرافٹ اس لیے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ جو سی لیول ہے, سی لیول جہاں پانی کی ایک آپ کو سطح نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ سمندروں میں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. صحیح. 6 گھنٹے کے لیے پانی اوپر آتا ہے, 6 گھنٹے کے لیے پانی نیچے جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے آپ پانی کو کہاں پہ میئر کریں گے, کیونکہ کبھی اس کی کیا ٹائیڈ ہے, کب اس کی کتنا ہے.
تو اس لیے ایک مین سی لیول ایک رکھا گیا اس کو، وہاں سے اس کو میئرمنٹ کیا جاتا ہے. تو سی لیول پلس یعنی اس کو چارٹ ڈیٹم بھی کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں. تو چارٹ ڈیٹم کے ساتھ جب آپ اس کو پلس مائنس کرتے ہیں ٹائیڈ کو، تو تقریباً 2 میٹر ٹائیڈ ہوتی ہے. صحیح. تو 20 میٹر اس کی یعنی چارٹ ڈیٹم سے ڈرافٹ رکھا گیا، تو اس کا مطلب 22 میٹر تک جو ہے وہ گہرائی اس کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 میٹر 12 میٹر کے جہاز، 15 میٹر کے جہاز بھی اس میں آسانی سے چل سکتے تھے. تو چونکہ 77 میٹر تھی، اس کو ون وے ٹریفک رکھا گیا تھا. اچھا. کہ ایک سائیڈ کو بند کر دیا جاتا تھا، تو ایک سائیڈ کے جہاز ہر 10-10 منٹ کے بعد وہ نکالتے رہتے تھے، نکلو بھائی نکلو بھائی. تو ایک کارواں ہے وہ چل رہا ہے، یعنی جب وہ ایک کاروان چل رہا ہے تو جب وہ ختم ہوگا تو دوسری سائڈ سے تو پھر اس سائڈ کو روک دیا جائے گا پھر ادھر سے. تو ایوریج 93 یا 97 کے لگ بھگ جو ہے وہ شپ پر ڈے اس میں سے کراس ہوتے ہیں. تو یہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. تو فرسٹ ورلڈ وار کی شکست کے بعد جب خلافت عثمانیہ تقسیم ہوئی، معاہدہ لوازان جو طے ہوا، جو ابھی 2023 میں ختم ہونے والا ہے، لوازان ایگریمنٹ، اسی کی وجہ سے اس وقت جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، استعماری طاقتیں ہیں، وہ اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں کر رہی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ لوازان 2023 میں ختم ہو رہا ہے. تو یہ 1923 میں ہوا تھا اور 2023 میں اس نے ختم ہونا ہے. 100 سال اس کی لمٹ رکھی گئی تھی. اس کے بعد اس کے بہت سے ایسے پوائنٹ ہیں کہ ترکی کے تمام ایسٹ ترکی کو بحال کر دیے جائیں گے جو 100 سال سے اس کے یوز میں نہیں آئے. تو یہ چونکہ نہر سویز بھی ان کا اثاثہ تھی جس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے، برطانیہ نے اور فرانس نے، ان کی فورسوں نے مل کے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اس کی انکم جو ہے وہ وہی لوگ کھا رہے تھے. لیکن یہ صدر میں 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، گو کہ اسرائیل جنگ ہار گیا، تو اس کے بعد 69 میں وہاں پہ نیشنلسٹ صدر جو ہے وہاں کے وہ جمال عبد الناصر تھے. جمال عبد الناصر نے اس نہر کو، کینال کو ٹیک اوور کر لیا، اور اس وقت ایجپٹ کی کمائی کا وہ بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی ان کی فارن ایکسچینج زیادہ تر اسی نہر کے اوپر ہے، اور یہ واحد نہر ہے جس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ جہاز رانی شروع ہوئی تھی. تو تمام نیویگیشن، اور بنیادی طور پہ 77 یا 78 میٹر اس کی ویڈتھ تھی. صحیح. اس لیے بعض اوقات اگر چھوٹے جہاز ہوتے تو اب کراسنگ بھی کرا دی جاتی تھی. صحیح. ایک جہاز ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، لیکن عموماً اس کو ون وے ٹریفک رکھا گیا تھا. صحیح. تو یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی جہاز اگراؤنڈ ہوتا ہے، اور اگراؤنڈ بھی ایسے طریقے پہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ چڑھا ہوا ہو، اور وہ لینتھ وائز اس کا ڈرافٹ اور اس کا جو ٹرن ہے وہ سی سائڈ پہ آ جائے، تو آپ کی لازمی بات ہے کہ ٹریفک بند ہو جائے گی. ویسے بنیادی طور پہ یہ اس سے پہلے 5 یا 6 مرتبہ بند ہو چکی ہے. اچھا. 1967 میں بھی بند ہو رہی جنگ کے دنوں میں، بلکہ لاسٹ ٹائم جب بند ہوئی تھی تقریباً 8 سال یہ نہر بند رہی تھی. لیکن چونکہ تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کو چلانا، اس کی دیکھ بھال، تو بڑے بڑے کرینیں منگوائی گئیں جس کی وجہ سے ان کو اس ابنڈڈ شپ کو جو ہے وہ گراؤنڈڈ شپ کو جو ہے وہ کلیئر کیا گیا، اور پھر یہ راستہ جو ہے وہ اوپن ہو گیا. ایور گرین جو شپ ابھی بند ہوئی ہے، جو آپ دیکھنے کہ اس نے پورے کا پورا ہی راستہ نا ختم کر دیا، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں جا رہا. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح 77 میٹر اس کی وڈتھ ہے، جی جی 77 میٹر وڈتھ کے مطابق اس کے سینٹر میں 20 میٹر پانی ہے. تو لازمی بات ہے جہاں سے یعنی اس کی چوڑائی 10 میٹر یا 15 میٹر رہ گئی ہے، وہ شپ سینٹر میں رہے گا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تھوڑا سا وہ رائٹ لیفٹ ہوا تو گراؤنڈڈ اس شپ کو بولتے ہیں جو شپ جو ہے وہ زمین کو ٹچ کر جائے، یعنی گراؤنڈ کے ساتھ اس کی کیل جو ہے وہ اس کی کیل اس گراؤنڈ کے اندر چلی گئی، اس کا مطلب وہ مکمل جام ہو گیا. لیکن اگر اس کے پروپیلر یہ وہ ساری چیز جام ہو گئی تو مکمل گراؤنڈڈ ہو گیا. آج 1 اپریل 2020 ہے، تو آج کے دن یہ خبر آئی ہے کہ جو 25 بھارتی تھے جو اس کو آپریٹ کر رہے تھے، چاہے وہ کیپٹن ہو یا سیلر ہو یا کسی بھی شکل میں تھے جو آن بورڈ تھے،
تو ان کو گرفتار کیا گیا اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ جان بوجھ کر یہ کیا گیا. یہ جان بوجھ کے ہو سکتا ہے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہو، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک لا ہے ہر پورٹ کے اندر کہ پورٹ کے اندر جب شپ انٹر ہوتا ہے یا لیو ہوتا ہے، آتا ہے یا جاتا ہے، یا سوئس کینال کے اندر سے جہاز نکلتا ہے، تو جہاز کا کیپٹن جو ہے وہ ایک قسم کا وہ کمانڈ نہیں کرتا. صحیح ہے. اس کے اوپر اس ایریے کا پائلٹ جو ہے وہ آتا ہے، وہ کمانڈ کرتا ہے، وہ اپنے آرڈر دیتا ہے کہ آپ اتنی سپیڈ رکھیں اور آپ یہاں سے چلائیں، آپ اتنے ڈگری اسٹیئر کریں، آپ رائٹ کو جائیں، آپ لیفٹ کو جائیں، سٹاربرڈ جائیں، پورٹ جائیں، وہ اس کے تمام آرڈر کو فالو کیا جائے گا. کیپٹن بالکل خاموش رہے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کیپٹن بالکل لا تعلق ہو گیا. کیپٹن دیکھتا رہے گا کہ کیونکہ جہاز کی سیفٹی کی ذمہ داری کیپٹن کے اوپر ہے. صحیح بات ہے. لیکن اس کینال کی یا اس پورٹ کی تمام تر ذمہ داری پائلٹ کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ بند ہو گیا یا کسی وجہ سے جیسے یہ واقعہ ہوا تو یہ تمام تر ذمہ داری پائلٹ کی ہے. کیا تو آپ کو پائلٹ بھی ایک کیپٹن ہوتا ہے، پائلٹ بھی کیپٹن ہوتا ہے، لیکن اس مخصوص علاقے کا اس کا مکمل نالج ہوتا ہے کہ اگر یہ سینٹر میں چلے گا تو اس کو 20 میٹر پانی مل رہا ہے، اگر یہ 5 میٹر ادھر ہو گیا تو اس کو پانی کتنا ملے گا، اس وقت اس شپ کا ڈرافٹ کتنا ہے. یعنی ڈرافٹ وہ حصہ کہلاتا ہے جو حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے. تو اس شپ کا جو ہے وہ 10 میٹر پانی کے اندر ہے. صحیح. تو اس کا مطلب 10 میٹر اس کی کیل سے نیچے پانی موجود ہے. لیکن اصولی طور پہ ہماری جو میتھمیٹک ہے اس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جب آپ کی نیویگیشن ہو رہی ہو تو آپ کی کیل سے ڈبل پانی ہونا چاہیے، تو تب آپ ایزیلی کراس کر سکتے ہیں. کیا کوئی ایسا بھی سسٹم ہے کہ جس طرح یہ بڑے جہاز آئے ہیں تو کینال کا پانی زیادہ کر دیا جائے، یہ کوئی اس طرح کا نظام؟ نہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا کینال کے پانی کو زیادہ کرنا، کیونکہ کینال کا ایک لیول رکھ دیا گیا ہے صحیح جو 20 میٹر پلس ٹائڈ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بڑے ڈرافٹ کا شپ آ گیا تو اس کو آپ نے روک لیا کہ اینڈ جب ہائی واٹر ٹائم ہوگا، اس کا مطلب اب 20 میٹر پانی نہیں، وہاں پہ 22 میٹر پانی ہے، یعنی 2 میٹر آپ کی ٹائڈ بھی ہے، تو آپ اس کو ہائی ٹائڈ کے اندر سے گزار دیں، وہ آٹومیٹکلی پانی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا لگتا ہے لاسٹ میں اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اتنے بڑے جہاز کو آپریٹ ایزیلی کیا جا سکتا تھا، یا اس کو اگر وہ ایک پائلٹ تھا تو کیا سمجھا جائے کہ پائلٹ کی غلطی تھی یا جو آن بورڈ شپ جو پیچھے سے ہی لے کے آ رہے جو انڈینس تھے ان کی غلطی؟ نہیں، اس میں بعض اوقات ڈبل چیز ہو جاتی ہے. یہ میں ہمارا پریکٹیکل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات پائلٹ کچھ اور آرڈر دے رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات کیپٹن جو ہے اس چیز کو اپنی انسلٹ سمجھتا ہے اور وہ اپنے طور پہ اپنی لینگویج میں، کیونکہ نارملی پائلٹ وہاں پہ عربک لینگویج کے ہوتے ہیں، مقامی ایجپشن ہوتے ہیں، تو وہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اپنی لینگویج میں، مثلا ادھر کا کیپٹن ہے تو پنجابی میں کہے گا دبا کے رکھ یار وی نٹ سپیڈ دے. اب وہ تو اس کو نہیں سمجھ آئی وہ کیا کہا اس نے، لینگویج تو ڈفرینس آ گئی. وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ 10 نٹ سپیڈ رکھو، اس کے کیپٹن نے کہا 20 نٹ سپیڈ جانے دو. اس نے سپیڈ جو ہے اس نے کیپٹن کو اوبے کرنا ہے، نہ کہ پائلٹ کو، کیونکہ اس بندے نے بقیہ وقت جو ہے کیپٹن کے ساتھ گزارنا ہے. صحیح بات ہے. پائلٹ تو وقتی طور پہ آیا، جو ہی اس سائڈ پہ پہنچے گا کیپٹن بوٹ آئے گی، وہ اس میں سے جو ہے وہ ڈسمبارک ہو جائے گا، اتر جائے گا اور پھر ادھر سے جو جہاز جا رہا ہوگا اس پہ چڑھ جائے گا، اس کو ادھر لے کے چلا جائے گا. اگر ہم ایک ٹول ٹیکس طرح کی بات کریں، جس طرح کا یہ بڑا جہاز ایور گرین پھنسا ہے، اگر یہ ایک سائڈ سے گزر رہا ہے تو ایسے اکانومیلی سوال ہے، کیونکہ مصر کی جو ہے نا موسٹلی جتنی بھی یہ آپ کہہ لیں منی جو بیسک کنسسٹ کرتی ہے وہ ان چیزوں پہ کرتی ہے. اگر ایک بڑا جہاز جو گزر رہا ہے تو وہ آپ کے خیال سے مصر کی حکومت کو کتنے روپے دے کے یا کتنے ڈالرز دے کے جا رہا ہے؟ نہیں، اس کا تو ابھی مجھے اندازہ نہیں، لیکن مصری گورنمنٹ بہت زیادہ پیسہ لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ نے اس شپ کا کم از کم 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا ڈسٹنس کم کر دیا. صحیح بات ہے. اگر آپ وہ کینال وہ شپ یوز نہیں کرے گا تو ریڈ سی سے وہ پھر پورا گھوم کے جب میڈیٹرینین میں جائے گا، کھانا جو بھی لگے گا وہ سمجھو کہ ایک تو اس کا مصری حکومت ایک تو اس کا فیول ایکسٹرا ہو گیا، اس کا واٹر ایکسٹرا ہو گیا، دن ایکسٹرا ہو گیا. تیسرے نمبر پہ وہ جو چیز لے کے جا رہا ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ بھی ختم،
مثلاً ویجیٹیبل ہے یا فروٹ ہے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے بھی تو تھوڑا سا وہ disturb بھی کمزور ہو جائے گی. اس لیے ہر شپ کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم سے جو بھی ٹیکس لیتے ہیں لے لیں. جیسے آپ موٹر وے کی ٹرانسپورٹ دیکھتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ ٹیکس نہیں ہوتا, لیکن بسوں والے عموماً موٹر وے پہ یا کاروں والے موٹر وے پہ اپنا ٹیکس دے کے کہ یار ہم جلدی پہنچ جائیں گے, صاف ستھرا راستہ ہے, جانے دو, شارٹ ہے یہ, ہم ادھر سے جاتے ہیں. صحیح. تو بالکل اسی طرح نہر سویز ہو گئی, تو سویز کینال سے یا پاناما کینال سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ اس نیت سے گزرتے ہیں اور ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے. چلے بہت